صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے جو انتہائی فاضل، بڑے عالم، زاہد قسم کے اکابر صحابہ میں سے ہیں اور حدیث کو بکثرت روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ حالت نیند میں بلا واسطہ جنت سے رزق پانے والے ہیں اور 3 دفعہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے عافیت، ثابت قدمی اور غنیمت کی دعا فرمائی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج کی مذکورہ شخصیت کا نام جن کے متعلق ہم اس حلقے میں جاننے کی کوشش کریں گے سدی ہے رضی اللہ عنہ، اور کنیت ابو امامہ ہے۔ اسی کنیت سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہرت رکھتے ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں۔ والد کا نام عجلان ہے، بنو باہلہ کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے صلح حدیبیہ میں شریک ہو کر بیعت رضوان میں حصہ لیا اور رب کی رضا کا پروانہ حاصل کیا۔ جس بیعت میں شریک ہونے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ اپنے ان ایمان والے بندوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے تیری بیعت کی۔ سامعین، بیعت کا مطلب ایک طرح کا ایگریمنٹ اور وعدہ کرنا ہوتا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے مگر آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا جب حضور علیہ السلام کو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کیے جانے کی خبر ملی، جنہیں مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن کے متعلق آج ہم اس حلقے میں جان رہے ہیں، کہ جب لقد رضی اللہ عن المؤمنین والی آیت نازل ہوئی جس کو میں نے ابھی پڑھا اور اس کا ترجمہ آپ کو سنایا، تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت منی وانا منک، ابو امامہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، گویا ایک طرح اپنی طرف نسبت کا اظہار فرمایا۔ خیر، صلح حدیبیہ کے بعد ان کو حضور علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ اور اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ حکم نبوی کی تعمیل میں یہ اپنے قبیلے میں پہنچے۔ جب یہ پہنچے تو خود بیان کرتے ہیں کہ قوم والے کھانا کھا رہے تھے تو انہیں بھی کھانے کا کہا اور ویلکم کیا۔ ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں اور تمہیں اس کھانے سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شاید اس کھانے میں کوئی حرام اجزاء میں سے کچھ شامل ہوگا جس کی وجہ سے منع فرما رہے تھے۔ قبیلے والوں نے جھٹلا دیا اور مجلس سے راندہ کر دیا، نکال دیا۔ یہ بھوکے بھی تھے اور سفر کی وجہ سے پیاسے بھی تھے، چنانچہ تھکاوٹ زیادہ ہونے کے باعث کہیں جا کے سر رکھا اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس دودھ لایا گیا، لانے والا کوئی فرشتہ ہوگا، تو انہوں نے خوب سیر ہو کر وہ دودھ خواب ہی میں پیا اور اتنا پیا کہ پیٹ پھول گیا۔ ادھر قوم کے کچھ سلجھے ہوئے لوگوں نے مجلس والوں کو ملامت کی کہ اپنے ہی قبیلے کا ایک معزز آدمی اپنے گاؤں آیا اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا شرمناک سلوک کیا جو ہمارے قبیلے والوں کے لیے ہمیشہ داغ بن کے رہ جائے گا۔ یہ سن کر مجلس والوں کو بھی ندامت ہوئی اور وہ کھانا پانی لے کر ان کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے کھانے پانی کی اب کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے رب نے کھلا پلا کر سیر کر دیا اور خواب کا پورا قصہ بیان کر دیا۔ گاؤں والوں نے پیٹ بھرا دیکھا اور پیاس کا کوئی نشان چہرے پہ نہ پایا تو حیران ہوئے اور اس کرامت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ سب مسلمان ہو گئے۔
خود اپنی رداد ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت غزوے کے لیے تیار کی تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرے لیے اللہ سے شہادت کی دعا کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلمہم، کہ اے اللہ انہیں سلامت رکھیے، اور ایک روایت میں ہے کہ ثبتہم وغنمہم، کہ انہیں ثابت قدمی بھی دیجیے اور مال غنیمت بھی نصیب فرمائیے۔ چنانچہ غزوے میں شریک ہوئے، خوب مال غنیمت بھی ملا اور ثابت قدم بھی رہے۔ پھر دوسرا غزوہ تیار ہوا تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ پھر حاضر ہو کر شہادت کی دعا مانگنے کا عرض کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے حسب سابق دعا دی، چنانچہ شرکت کی اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹے۔ تیسری مرتبہ پھر غزوہ تیار ہوا تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ پھر طلب شہادت لے کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر انہی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور روانہ فرمایا، وہاں بھی سلامت رہے اور غنیمت پائی۔ اس کے بعد حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل دیجئے جس کے ذریعے مجھے اللہ تعالی نفع دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ یا ابا امامہ، روزے کو لازم پکڑو کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے یا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے لیے فرمایا، یا ابا امامہ، اے ابو امامہ، ان من المؤمنین من یلین لہ قلبی، ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میرا دل نرم پڑتا ہے۔ گویا فرما رہے تھے کہ ابو امامہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اکثر روزے سے رہتے تھے اور ان کی بیوی اور خادم بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے، چونکہ ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہلے ایک نفع کی چیز بتائی تھی، اب مجھے ایک اور نفع کا کام بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعلم انک لا تسجد للہ سجدتا الا رفع اللہ لک بہا درجہ، کہ یہ بات سن لو، تم جب بھی سجدہ کرتے ہو اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ او قال حط عنک بہا خطیئہ، یا یوں فرمایا کہ ایک خطا اس سجدے کے بدلے اللہ مٹا دیتے ہیں۔ سامعین، اگر بات کی جائے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں فرشتے ہیں جو آپ کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرتے ہیں جب بھی آپ گھر سے نکلیں یا گھر میں داخل ہوں، جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں یا آپ بیٹھے ہوں۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ارے میاں ہماری بات چھوڑو، اگر تم چاہو تو تم پر بھی فرشتے رحمت کی دعا کریں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو کیا کرو، وہ ذات اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجیں گے تاکہ تم اندھیروں سے نور کی طرف نکل سکو، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت تلاوت فرما کر اس کو سنائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے بہت سی روایات بھی نقل کی ہیں، جن کی تعداد سامعین تقریباً 250 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے ایک مشہور روایت ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تم جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، جب تمہیں امانت دی جائے تو خیانت نہ کرو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، آنکھیں نیچی رکھو، دست درازی نہ کرو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، حبب اللہ الی الناس یحببکم اللہ، لوگوں کے ہاں اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ حدیث کی درس و اشاعت میں بے حد شغف رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا ہے اور حکم فرمایا کہ تم لوگوں تک ہم اسے پہنچا دیں۔ دھیان سے سن لو کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب تمہارے ذمے ہے کہ ہمارے پہنچائے ہوئے کو آگے پہنچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے آخری زمانے میں ابو امامہ نے نقل مکانی کر کے مصر میں اپنی جگہ بنا لی تھی، پھر وہاں سے ہجرت کر کے حمص کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی خلافت میں 91 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ میں سب سے آخری صحابی جن کا شام کے علاقے میں انتقال ہوا وہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ سامعین، یہ کچھ احوال تھے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا